کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی شریف اور خاموش مزاج ہے۔ میں حافظ شیخ بلال ابن شیخ یاسین صاحب دیکھ لو شعبہ حفظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تقریر مسلمانوں کی تباہی اس عنوان پر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اگر مسلمان قابل غفلت سے بیدار ہو جائے قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے، بزرگان محترم و عزیزان ملت، آج مسلمان ہر جگہ اپنی تباہی کا رونا رو رہے ہیں اور ہر جگہ شدید وقار نظر آ رہے ہیں۔ ہماری تباہی کا راز کیا ہے؟ ہماری تباہی کے بہت سارے راز ہیں، مگر ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج جو چیزیں پھل پھول رہی ہے وہ ہے گانا سننا۔ مسلمانوں میں آج اس کا عمل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج کوئی گھر کوئی دکان خالی نہیں ہے جس میں گانا سننا نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم سنا رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے آلات غنا کو مٹانے اور توڑنے پھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ امرنی ربی عجل الغنا۔ آج ہماری تباہی کا بڑا راز اسی میں مضمر ہے کہ آج غیر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر سکتے، مگر اس کو اس طرح کر دیا جائے کہ وہ اسلام پر چلنے والے نہ رہے۔ اس لیے وہ آلات لہو والعام کو خاص کر مسلمانوں میں زیادہ تر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر اسلام کی طرف راجع نہ ہو۔ اسلام نے گانا بجانا اور سننا سب حرام قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں تباہی ہے، مگر مسلمان آج غیر کی تہذیب کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور اپنے کو ہلاکت کی طرف ڈال رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ۔ اسلام کے پروانوں پہلے صرف ریڈیو تھا، لوگ اس سے گانا سنا کرتے تھے۔ آج اس سے بڑھ کر ٹی وی VCR آ گیا ہے جو معاشرے کی تباہی میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ ہر گھر ٹی وی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا نے تھوڑا سا مال دیا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹی وی کو بسائے گا۔ خدا نے اگر تجھے مال دیا ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرو، غربا کی امداد کرو، اپنی ضرورت کی اشیاء خریدو اور اپنا معاشرہ اور اپنا گھر آباد کرو۔ اس ٹی وی کو خرید کر اپنے گھر اور اپنے معاشرے کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے اور گھر کا ہر فرد ایک ساتھ اس کی اولیاء تصویر کو دیکھتا ہے۔ یہ ٹی وی بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ زنا کا اس سے رواج ہوتا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی اور مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ برائیاں، بے حیائیاں، فحش کاریاں، ساری چیزیں اس سے پروان چڑھتی ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، تم نے خود پرورش ہی اس کی ایسے انداز میں کی ہے، پھر شکایت کیا فائدہ رکھتی ہے؟ اسے پہلے ہی سے اسلام کی طرف لے لو اور دین کی باتیں بتاؤ تو وہ کیوں تمہاری نافرمانی کرے؟ انسان جیسا بولتا ہے ویسا پاتا ہے، لہذا اولاد کو دینی تعلیم دو اور صوم و صلاۃ کا پابند بناؤ، پھر دیکھو وہ کیسے نہیں فرما برداری کرتی ہے۔ اور معاشرے کی برائیوں کو انگیز کر دینا یہ قومی گناہ ہے، اس لیے پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ملت کے فطرت سے افراد اعمال تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اعمال تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ ملت کے پاس بانو پہلے صرف ٹی وی میں ٹی وی ہے، جس طرح ٹی وی ایسا مرد ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح ٹی وی ہے، اس
उसके जरिए इंसान सारी बुराइयां करके अपने को हलाक कर देता है। हज़रत शाह अब्दुल हक साहब हरदोई मर्दज़िल्लाहुल फरमाते हैं कि टीवी ये सांपों का पिटारा है, उसका डसने वाला कभी नहीं बच सकता, वो हलाक होकर ही रहता है। इसी तरह मुसलमान आज हलाल कमाई कर रहा है और गाना सुन रहा है, टीवी भी देख रहा है, हलाल तिजारत करते हुए हराम करता जा रहा है। लिहाजा मुसलमानों जागो और नमाज को कायम करो और अहकामात खुदाबंदी पर अमल करो और अल्लाह के हसना को अपनाओ। अल्लाह ताला हमें इस्लाही माशरा और अमाल सालिहा की फिक्र नसीब फरमाए। ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ शेख बिलाल जो अपनी तकरीर मुसलमानों की तबाही के राज इस उन्वान पे पेश कर रहे थे। यकीनन यही सारी बुराइयां आज उम्मत के अंदर पनप रही है। अल्लाह पाक उम्मत की इस्लाह फरमाए।